السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا، جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت محفل میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت بخشی. رب کریم سے دعا کرتے ہیں، مالک جب تو نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، پروردگارہ ہمیں حق بولنے اور حق سننے کی توفیق نصیب فرما. بولنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. برادران محترم، جیسا کہ ناظم جلسہ نے آپ لوگوں کی خدمت میں موضوع کی وضاحت کی، انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے نوجوانوں کے بگاڑ پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. ذرا غور کرنا، نوجوانوں کا بگاڑ، یہ سنتے ہی تھوڑا دل کو درد سا محسوس ہوتا ہے نا. یہ اپنی قوم، یہ اپنے بھائی، ان لوگوں کے اندر جب بگاڑ کی بات آئی تو دل گھبرا جاتا ہے، کانپ جاتا ہے. نوجوانان ملت، میں آپ لوگوں کے درمیان انشاءاللہ زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہوں گا انشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں مغرب کی نماز سے فارغ ہوا، اطلاع ملی کہ ہماری پھوپھی کا انتقال ہوا ہے. میں نے فوراً صدر صاحب سے بھی رخصتی کی درخواست لے چکا ہوں. اللہ سے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. برادران محترم، لفظ نوجوان ذرا غور سے سننا، اپنے ذہنوں کو ذرا میرے طرف دے دینا تاکہ بات کے سمجھنے میں آسانی ہو سکے. نوجوان یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، خود رب العالمین نے فرمایا، او میرے بندو تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، ان بے شمار نعمتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت نوجوانی ہے. انسان کی زندگی میں اس کا بچپنا آتا ہے، اس کا دل گھبرا ہوا محبت کا محتاج ہو کر کے جیتا. اس کی زندگی میں جوانی آتی ہے، اس کے ہاتھوں میں اتنی قوت اور دل میں اتنی بہادری ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں پہاڑ کو نکال کر کے دوسرے جگہ پر رکھ دوں. کوشش کرتا ہے کہ میں فلاں چیز کو سجا کر کے رکھ دوں. بہت سارے خواب دیکھتا ہے، اس خواب کو سچ کرنے کی رات دن کوششیں کرتا ہے. اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کی جوانی کی زندگی ختم ہوتے ہوتے اس کی بڑھاپے کی دہلیز پر وہ جا کے دستک دینے لگتا ہے. اس کے ہڈیوں کے گودے کمزور ہونے لگتے ہیں، اس کی آنکھوں کی بصارت کمزور ہونے لگتی ہے، اس کی زبان کے اندر لکونت آنے لگتی ہے، اس کی آنکھیں دھندلی نظر آنے لگتی ہے، اس کی چمڑیوں پہ جھریاں پڑنے لگتی ہے. او نوجوانوں، یاد رکھنا، رب کریم نے آپ لوگوں کی تعریف کی ہے. کن لوگوں کی تعریف؟ میں نے آپ لوگوں کے درمیان سورہ کہف کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا. رب کریم اس کے اندر ان نوجوانوں کا ذکر کرتا ہے، وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان توحید کا ترانہ گانے لگے. کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. اللہ اکبر.
برادران اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری امت کے لوگوں یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا. کیونکہ شیخ نے جب مجھ سے گفتگو کی ہولناکیوں پر بھی تھوڑا نظر ڈالنے کے لیے کہا ہے, غور سے سنیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا. رب کریم اپنے کلام میں اگر میرا حافظہ غلطی نہ کرتا ہو تو سورہ معارج کے اندر فرماتا ہے جس دن بابا خود کہے گا کاش آج میرے بدلے میرے بیوی کو جہنم میں ڈال دیا جاتا, کاش میرے بدلے میرے بھائی کو میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیا جاتا. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اکاش میرے خاندان کو یا زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کو جہنم میں ان کے فدیے میں مجھے بخش دیا جائے تو کتنا بہتر. کیا نازک دن ہوگا برادرانو, وہ دن جس دن بابا بچوں کو دیکھ کر کے بھاگ رہا ہے. اللہ اکبر. ہزاروں کلومیٹر دور پر رہے, اگر اس کو اطلاع ملے کہ اس کا بچہ بیمار ہے اس کا کلیجہ یہاں سے کانپنے لگتا ہے نا. معلوم نہیں وہ کس حال میں ہوگا. بخار آئی ہے, معلوم نہیں وہ کس حال میں سو رہا ہوگا, معلوم نہیں اس کی طبیعت کیسی ہوگی. وہ باپ اس کے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا, وہ ماں اس کے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گی, وہ بھائی بھائیوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا. ایسے نازک ترین دور میں نوجوانوں ذرا غور کرنا. آج ہم نے اپنی زندگیوں کو پب جی کے حوالے کر دیا. استغفر اللہ. اتنی خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے, یہ عالی شان جگہ آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے, اتنا بہترین موقع آپ لوگوں کے لیے دیا ہے. میری اور آپ کی صلاح کے لیے استاذ الاساتذہ فضیلت الشیخ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ تشریف لائے ہیں. برادران اس وقت کو غنیمت جاننا اور عمل کی نیت سے سننا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کانوں کی سجاوٹ کے لیے بات رہے. میں ہمیشہ کہتے رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ کسی شاعر نے کہا واز تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں. میری بہنیں آپ سے بھی گزارش ہے, غور کرنا کیا کہا, واز تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں. ارے گر عمل کرتے تو پھر یہ دن برے آتے نہیں. ہم مسلمان ہیں مگر ہمیں مسلمانی نہیں. ارے دل میں ایمان رکھ کے پھر کیوں دین پر چلتے نہیں. اللہ اکبر. عمل کریں گے انشاءاللہ, عمل کریں گے برادران. ذرا ہاتھ اٹھا کر کے کہیں عمل کریں گے نوجوانوں. اللہ آپ سے راضی ہو, اللہ آپ کے آنے کو قبول کرے. غور کریں, اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ ہر آدمی سے 5 سوال کرے گا. 5 سوال ہوں گے. جب تک انسان اس کا جواب نہ دے اس کا قدم اس کے جگہ سے سرک تک نہیں سکتا. اللہ سے دعا کریں اللہ کل قیامت کا دن ہو مالک تیری رحمتوں کے آغوش میں تو ہمیں چھپا کر کے رکھنا. آمین یا رب العالمین. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل وہ دن ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان عمرہ فیما افنا ان شبابہ فیما بلا. 5 سوالوں میں اللہ کے نبی نے سب سے پہلے فرمایا او نادان سنبھل کر کے زندگی بسر کرنا, سوچ کر کے زندگی بسر کرنا. میرے اور آپ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وہ لوگوں سنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم سے ہماری عمروں کے بارے میں پوچھا جائے گا. بتا میرے بندے میں نے تجھے 20 25 30 45 40 میں نے تجھے اتنی لمبی عمر دی, تو نے اس عمر کو لے کر کے کیا کیا ہے؟ جی کوئی جواب ہمارے پاس ہم اللہ کے سامنے کہہ سکیں؟ وہ نبی چلتے پھرتے دعائیں پڑھتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, پروردگارا میرا حساب لے تو آسان حساب لے. ہے جی ہمارے پاس جواب. لیکن عمر کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے ایک چیز اس عمر کے اندر جوانی بھی ہے لیکن الگ سے بیان فرمایا او نوجوانوں تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم نے تمہاری جوانی کی عمر کہاں گزاری, چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو, لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو. اللہ پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی کیا کیا اس جوانی کو لے کر. اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے بندے تیری جوانی کو غنیمت جان, تیرا بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لے. تو بوڑھا ہونے سے پہلے سوچ لے تو کیا کر رہا ہے, سمجھ کر کے چل تو کہاں جا رہا ہے. اپنے آپ کو بنا کر کے نکل. میری جوانی دن بدن گزرتے جا رہی ہے. 24 گزرا 25 آیا,
25 کا جنوری ہم نے ختم کیا، فروری کی 13 تاریخ میں میں آج آ کر کے بیٹھا ہوں۔ 25 کا دن نوجوانوں غور کرنا ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنیمت جان لو نوجوانوں، اللہ اس جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہاں گزاری تو نے تیری زندگی۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ اللہ کے نبی نے نوجوانوں کے لیے اور ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جسے اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، بلائے گا آ جا ادھر، تجھے گرمی جلا نہیں سکے گی، اور اس سائے کے نیچے کئی چیزوں کا انتظام ہوگا، آ جا یہاں۔ وہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا، وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری، کتنی بڑی خوشخبری میری بچیوں، کتنی بڑی خوشخبری میری بہنوں، کتنی بڑی خوشخبری میرے بھائیوں نوجوانوں۔ غور کرنا، اللہ سبحانہ و تعالی، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، جس دن بابا فدیہ دینے کے لیے پیش کر رہا ہے، مالک اس کو لے لے یہ میرا بیٹا، اس کو لے لے یہ میری بیوی، اس کو لے لے یہ میری بیٹی، کاش آج اس کے بدلے مجھے آزاد کر دیا جاتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ یہاں اعلان ہو رہا ہے، وہ نوجوان آجا یہاں سائے کے نیچے۔ کتنا بدنصیب ہے جی وہ انسان، اس معمولی مختصر زندگی کو اپنا سب کچھ بنا کر کے زندگی بسر کر دیا۔ اللہ اکبر، کہاں گزر رہی ہے اس کی زندگی؟ پوری رات فیس بک میں گزار رہا ہے، پوری رات واٹس ایپ میں گزار رہا ہے، پوری رات پب جی میں گزار رہا ہے، پوری رات فلاں چیزوں کے اندر گزار رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ اب ذرا چلیں ان نوجوانوں کے بگاڑ کے کیا اسباب ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ نوجوانوں کا بگاڑ کلیجہ کانپ جاتا ہے سنتے ہوئے۔ میں نے چند نکات آپ لوگوں کے لیے چند نکات لے کر کے آیا ہوں، انشاءاللہ اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نوجوانوں کے بگاڑ میں سب سے پہلا ہاتھ اس کے والدین کا ہوتا ہے، برا مت سمجھنا میری بات پر، اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ جوان ہو گیا بیٹا، اب وہ شکایت کر رہا ہے، مولانا دعا کیجئے میرے بچے کے سلسلے میں بڑا بدماش ہو گیا ہے، مولانا میرے بیٹے کے ساتھ رہیے کیونکہ میرا بیٹا فلاں کے ساتھ گھوم رہا ہے، مولانا میرے بیٹے کی زبان ذرا تلخ ہو گئی ہے، کڑوی کڑوی باتیں کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، فلاں عادت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ برادران، کبھی غور کرنا، اس کی پچھلی زندگی کی طرف اس کو لے کر کے جانا اور اس سے پوچھنا، بتا تو صحیح تو نے تیرے بچے کی پرورش کیسی کی، کیا بنایا تو نے تیرے بچے کو؟ ان میں ماں بھی شامل ہے اور بابا بھی شامل ہے، ان میں ماں بھی، عورتیں بھی شامل ہے اور مرد بھی شامل ہے۔ جوان ہو کر کے بگڑ گیا ہے، کاش اس سے پہلے اسے بتا دیتا کہ بیٹا میرا دین یہ کہتا ہے، بیٹا زندگی ایسے گزارو، زندگی کے معاملات کو اس طریقے سے لے کر کے چلنا چاہیے، زندگی کا معاملہ ایسا۔ اللہ کے بندوں اور بندیوں، غور کرنا، اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت یہ ہے، اس نعمت کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ دنیا کے قاتل، دنیا کے قاتل، مدرسہ نہیں جاتا کوئی بات نہیں، یہاں کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، ہمارے سرزمین ہاسپیٹ کی حالت یہ ہے، اللہ گواہ ہے برادران، مسجدوں سے مؤذن روزانہ اعلان کرتا ہے، لوگوں مدرسے کا وقت شروع ہو چکا ہے، مدرسے کا وقت شروع ہو چکا ہے، اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجیے۔ ادھر ماں ہے تیار کر رہی ہے میرے بیٹے کو ٹیوشن بھیجوں گی، پھر جوانی کے بعد جب اس کی بگاڑ کی حالات آئے کیا کرو گے؟ یہ وہ اولاد ہے لوگوں جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سالوں سال دعا کرتے رہے، حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے رہے۔ اللہ اتنی عظیم نعمت ہمیں اور آپ کو دیا ہے، ہم نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے پوچھ لے، اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اگر اللہ پوچھ لے، وہ میرے بندے اور بندی، میں نے تجھے اتنی تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک دی تھی، میں ادبتہ وما علمتا، بتا تو صحیح تو نے اس کو کیا علم دیا، کیا سکھایا اس کو، تو کون سی تعلیم دی اس کو،
کس چیز کا عالم بنایا، کس چیز کا علم والا بنایا، اس کی کیا ادب کی۔ آج ہمارا ادب، ہمارے بچوں کے معاملات غور کرنا۔ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں میری بہنیں ہمیں معاف کر دینا، بیٹا تھوڑی چھوٹا سا بچہ ہے، تھوڑی اونچی آواز میں اپنے بابا کو جواب دے، ماں کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، ماں کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ، ماں سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میرا موضوع اولاد پر نہیں ہے، لیکن بگاڑ کا سبب یہ ماں باپ ہیں۔ بیٹا زور سے باپ کو ڈانٹ دیا، کیا کہتے ہیں؟ دیکھا کیسے ڈرایا تم نے، ہے نا؟ انیس جی تمہاری مستی توڑتا سو۔ استغفر اللہ، کیا کہتی ہے ماں؟ انیس تمہاری مستی توڑنے کا، یہی ہے تمہاری آنکھوں کو نیچے جھکائے گا، یہی ہے تمہاری آواز کو پست کرے گا، یہی ہے تمہارے اس کے اپنے اشاروں پہ تمہیں چلائے گا، تمہیں نچائے گا۔ کاش میری ماں اس وقت سوچ لی ہوتی میرے بچے یہ تیرا بابا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ میرے بیٹے معافی مانگ لے، نہ میرے بچے معافی مانگ لے تیری ماں سے، معافی مانگ لے تیرے بابا سے، معافی مانگ لے تیرے چاچا سے، معافی مانگ لے تیرے رشتہ داروں سے، معافی مانگ لے تیرے بڑوں سے۔ نوجوانی کی عمر میں ماں باپ کو رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میری سوچ یہ کہتی ہے سب سے پہلا نوجوانوں کی بگاڑ کا راستہ کھول کے دینے والے والدین ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہمیں۔ برادران ذرا آگے چلیں، اس کے بعد نوجوانوں کے بگاڑ کا جو دوسرا باب کھلتا ہے، جو دوسرا راستہ بنتا ہے، اللہ اکبر، مجھے کہنے دے نوجوان علم سے اور علماء سے دور ہو چکے ہیں۔ علم سے اور علماء سے دور، علم دور دور تک نہیں ہے۔ اتنی بڑی محفل، اللہ معاف کرے، ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے خود سے سوال کرنا، کتنے لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے آتا ہے؟ کتنے لوگ قرآن مجید کو تھوڑا پانی کتنے لوگ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ، جزاک اللہ، بسم اللہ، جزاک اللہ، کتنے لوگ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو فرمان مصطفیٰ یاد ہیں؟ کتنی حدیثیں انہیں یاد ہیں؟ کون کون سے مسائل کا اس کو علم ہے؟ کیا کیا چیزیں وہ جانتا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیں۔ نوجوانوں کی بگاڑ کا جو دوسرا راستہ ہے، اس نے اپنے آپ کو علماء کے رشتہ، اس نے اپنی ذات کو علماء کے رشتوں سے الگ کر لیا، دور ہو گیا وہ علماء سے، علماء کی صحبت سے دور ہو گیا اور علم سے دور ہو گیا۔ برادران آپ کو بھی معلوم ہوگا، شاید آپ کو آپ کے علم میں بھی ہوگا، ایک پروگرام چلتا ہے۔ کون سا پروگرام؟ معذرت چاہتا ہوں، یہ اتنی بابرکت محفل ہے، کبھی کبھار اس چیز کا ذکر کرنے میں بھی ہمیں تھوڑی شرم سی محسوس ہوتی ہے۔ ایک پروگرام چلتا ہے ٹی وی میں، کون سا؟ کون بنے گا کروڑ پتی؟ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ اس پروگرام کے اندر ایک بندہ مسلم بیٹھا ہوا ہے جس کا نام عباس بھی ہے، مسلم اور وقت کا ایئر فورس کا ڈیزلنگ انجینئر، پوچھنے والا کافر۔ غور کرنا، آج ہماری بربادی کے راستے کیسے ہم نے کھول دیے، کیسے ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر دیے۔ پھر بگاڑ نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ پھر ہم برباد نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ پھر ہمارا سماج ٹکڑے ٹکڑے میں نہیں بٹے گا تو کیا ہوگا؟ ایک مسلم بندہ، پوچھنے والا کافر۔ سوال کتنا معمولی سا ہے، کیا سوال کرتے ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا کا نام کیا ہے، ابا کا نام کیا ہے؟ 4 آپشن رکھا گیا ہے، ایک ہے قاسم، ابراہیم، عبد المطلب اور عبداللہ۔ سوچ سوچ کر کے تھک گیا۔ برادران، کہاں جا کے ہم اپنے سر کو پیٹیں؟ شکایت کریں تو کس سے کریں؟ نوجوانوں، اب بھی وقت ہے، علم میں آ جاؤ، علم علماء سے دوستی کر لو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرو۔ برادران اسلام، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اللہ اکبر، پوچھا جا رہا ہے سوال، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا کا نام کیا ہے؟ سوچ سوچ کر کے آپشن لے لیا، آپشن کو صاحب 50-50۔ اللہ اکبر، دو جواب، دو چیزوں کو، دو ناموں کو ہٹا دیا گیا، ایک قاسم کو اور دوسرا عبد المطلب کو۔ بچا کون سا؟ ابراہیم اور عبداللہ۔ سوچ سوچ کر کے اس نے جواب دیا، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا کا نام اللہ اکبر ابراہیم ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ اس غیر مسلم نے ہم سب کو جھنجھوڑ کر کے کہا، برادران یہ اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ، کہاں سو گئے ہو تم؟ مصطفیٰ کی سیرت تمہیں معلوم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام تمہیں معلوم نہیں۔ ہمارا علم، بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری قوم میں بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لائر ہو، پروفیسر ہو، بڑے سے بڑے آفیسر ہو، لیکن مسلمانوں اس دین کو کس کے حوالے چھوڑ کے جاؤ گے؟ کون اس کی حفاظت کرے گا؟ کون اس شجر کی حفاظت کرے گا؟ برادران و غیر مسلم بڑے افسوس بڑے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، بڑے افسوس کے سانس بھرتے ہوئے کہا کہ آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا کا نام عبداللہ تھا۔ اللہ اکبر، یہ کیسے مسلمان ہیں یا رب جو دین کی عظمت بھول گئے، کلمات و زبانی یاد رہا، کلمے کی حقیقت بھول گئے۔ اللہ اکبر، اب ذرا آگے چلیں برادران، میں نے جیسا کہ شروع میں آپ لوگوں کے درمیان بتایا، میرے دل پہ سمجھیے یا میرے ذہن پہ سمجھیے، ایک انسانی فطرت کے ناطے ایک عجیب سی غم کی لہر چل رہی ہے۔ تھوڑا سا وقت میں آپ کا اور زیادہ لوں گا، اس کے بعد میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اگر بولنے میں کچھ خطا ہو تو نظر انداز کر دینا۔ برادران، تیسرا دروازہ مسلمانوں کی ضلالت کا، نوجوانوں کے بھٹکنے کا اور نوجوانوں کے برباد ہونے کا جو باب نوجوانوں نے کھولا، وہ یہودی اور عیسائیت کی نقالی پر ہے۔ ہم نے اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے نا۔ دیکھو اپنے سروں کے بال کو، سر سے لے کر پیر تک، برا مت سمجھنا نوجوانوں، یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھر جانا۔ آپ محافظ ہیں ہمارے دین کے، آپ محافظ ہیں، یاد رکھیں برادران اسلام، اللہ جب پوچھے گا، اسی لیے اقبال نے کہا، معذرت چاہتا ہوں، علامہ اقبال نے کہا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ کیا کہا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ واللہ کے بندو غور کرنا، اگر اللہ ہم سے پوچھ لے تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتاؤ تو صحیح، تجھے توحید کی دولت دی تھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تجھے دی تھی، اسلام کا پروانہ بنایا تھا، توحید سے مالا مال کیا تھا، رات دن ایسے پروگرامات تیری زندگی میں چلا کرتے تھے، اسلام کے پیغام تیرے سامنے آیا کرتے تھے، تو نے کیا کیا؟ بڑے شرم اور افسوس کے ساتھ کہتا ہوں نوجوانوں، شرم آتی ہے جب بھی غیروں کے تہوار آتے ہیں، جب واٹس ایپ کو کھولا جاتا ہے اور ان کے اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے، شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ کیا یہ وہی مسلمان ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اللہ اکبر، برادران اسلام عزیزان، کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہم نے نقالی میں پوری طریقے سے اتر گئے۔ یہاں سے جانے کے بعد گھر جانا، جانے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہونا، میری بہنیں بھی ہیں اور میرے بھائی بھی ہیں۔ نوجوانوں، میری بات کو غور سے سنیں، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اخلاص دے اور آپ کو اخلاص سے سننے کی توفیق دے، اللہ ہم دونوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، گھر جانے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا اور اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھنا، کیا میری زبان محمدی ہے؟ رات دن گانا گانے والی زبان ہماری، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ میرے سر کے بال کیسے ہیں؟ پوچھو اپنے سر کو، اپنے سر کے بالوں سے پوچھو، یہ میرے سر کے بال کس کے جیسے میں نے بنا کے رکھا ہے؟
میرا لباس کس کے جیسا ہے، سجدے میں جاتا ہوں تو میرے پیچھے کی شرمگاہ نظر آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے منہ کے اندر کیا ہے؟ کیا میری آنکھ محمدی ہے؟ کیا میرے کان محمدی ہیں؟ میرے ہاتھ محمدی ہے؟ یہ میرا سوچتا ہوا دماغ محمدی ہے؟ یہ میرا دھڑکتا ہوا دل محمدی ہے؟ میں کما رہا ہوں، کیا ایک کمائی میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر ہے؟ یہ میرے پیر محمدی ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر آپ کا ضمیر آپ کو تھوکنے لگے، مجھے معاف کر دینا، شاید میں سخت بول رہا ہوں۔ مسلمانوں، آج ہماری فطرت ایسی بن چکی ہے، یاد کرو ہمارے صحابہ کرام کو، یاد کرو ہمارے صحابہ کرام کو، ہم نے کن کن کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر ہمارا ضمیر ہمیں بتانے لگے ابھی میری آنکھ مکمل محمدی نہیں ہے، ابھی میری آنکھ بھٹکی بھٹکی ہے، ابھی میری زبان گم ہے، ابھی میرا دل یہودی اور نصرانیت میں ڈوبا ہوا ہے، میں اپنے دماغ سے جو کچھ سوچ رہا ہوں وہ مغربی تہذیب کو سوچ رہا ہوں، میرے ہاتھ ظلم کے لیے بڑھ رہے ہیں اور میرے پیر، اللہ معاف کرے، غلطی کے طرف، زنا کے طرف، شراب کے طرف ازاں ہو رہی ہے، بازار کے طرف۔ اللہ کو کیا جواب دو گے برادران؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ نوجوانوں، وہ بھی ایک نوجوان ہی تو تھے، ذرا ذہنوں کو میرے طرف دے دینا، وہ بھی ایک نوجوان ہی تو تھے، 18 سال کی عمر۔ غور سے سنیں میری ماں اور بہنیں، آج امن و امان کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کریں اس محفل کو سجانے والوں کے لیے، دعا کریں ان نوجوانوں کے لیے، دعا کریں ایسے ذمہ داروں کے لیے، دعا کریں ہماری مائیں اور بہنوں کے لیے۔ برادران اسلام، اتنی خوبصورت محفل، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی بھگانے والا نہیں ہے، کسی کا ڈر ہمارے دلوں میں ہے بھی نہیں ہے۔ برادران، وہ بھی ایک نوجوان تھے، ہم نے اپنا آئیڈیل کسی خان کو بنا لیا، ہم نے اپنا آئیڈیل کسی کرکٹ کے پلیئر کو بنا لیا، ہم نے اپنا آئیڈیل کوئی گانا گانے والوں کو بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ سوال کر لے، میرے بندے، یہ میرا بلال تھا، 18 سال کی عمر کوئی لمبی عمر بھی نہیں، غور کرنا، 18 سال کی عمر اور حالات کے اعتبار سے غلام، حالات کے اعتبار سے غلام۔ معاملہ کتنا پیچیدہ۔ آقا کو اطلاع ہوئی، امیہ کو اطلاع ہوئی، میرا غلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کو قبول کر لیا ہے، نئے نئے پلان بنانے لگا، نئے نئے پلان بنانے لگا، ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا، پتھریلی زمینوں میں گھسیٹا جاتا، گلے میں رسی ڈال دی جاتی، عورتوں کے ہاتھ میں دے کر کے کہا جاتا اسے مکے کے بازاروں میں لے کر کے گھومو۔ دل نہیں بھرا۔ برادران، کوڑے سے اس وقت تک مارتا جب تک خود تھک نہ جاتا۔ یاد رکھنا، جب ہر چیز سے ہار گیا، معاملہ ایسا بھوکا پیاسا رکھا گیا، جسم سے کپڑے تک اتار لیے گئے۔ غور کرنا، یہ بھی ایک 18 سال کے نوجوان ہیں، اپنے دل میں کیسی ایمان کی مٹھاس کو جما لیا۔ مسلمانوں، وہ نوجوانوں، کہاں گئے تم؟ کہاں ہے وہ خالد بن ولید؟ اللہ اکبر۔ برادران، ذرا آگے چلیں اور تھوڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھا کھا کر ایک مرتبہ لیٹے ہوئے ہیں، جسم پر ایک بڑا پتھر ہے، امیہ آ کر کھڑا ہوا ہے، حضرت بلال کے لبیں حرکت میں آ رہے ہیں، حضرت بلال ہونٹوں کو ہلا رہے ہیں، کان رکھ کے آواز اونچی نہیں ہے، آواز اونچی نہیں ہے، وہ بھی ایک نوجوان، آواز اونچی نہیں ہے، کان قریب لے جا کر کے سنا۔ کیا کہتے ہیں حضرت بلال؟ هو اللہ احد۔ کیا کہا؟ هو اللہ احد۔ اللہ تو اکیلا ہے، اللہ تو اکیلا ہے مالک، اللہ تو ایک ہے اللہ۔ نوجوانوں، آج ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے بگاڑ کے اسباب میں ایک تیسرا راستہ یہ ہے، مسلم نوجوانوں نے نقالی کے اندر آ گئے، نقل کرنا شروع کر دی، مغربی تہذیب کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئے، اور اسلام کو یہ لوگ بوجھ سمجھنے لگے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اور چوتھا دروازہ، اور اس کے بعد آخری اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا، غور سے سنیں۔ چوتھا دروازہ،
नौजवानों के बिगाड़ का जो रास्ता है, चौथा नौजवान माल की हवस में आ गए हैं। अल्लाह अकबर। ये बात किस किस से कहें? सबसे पहले मैं अपने आप से शुरू करूंगा। माल के लिए हम इतने बेगैरत हो चुके हैं, अल्लाह माफ करे, आप भी माफ कर देना। हमारी हया इस कदर मर चुकी है, हम भूल गए हैं कि सामने कौन है, हम किसको धोखा दे रहे हैं। अल्लाह हमसे इसके बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर ज़मीर उसको जगाने भी लगे, वो इंसान अपने ज़मीर को दूसरी तरीके से, कल्बे अम्मारा से उसे दबा करके कहता है, आज खामोश हो जा, कल उसके बारे में सोचा जाएगा। आज खामोश हो जा, कल उसके बारे में ख्याल किया जाएगा। आज खामोश हो जा, कल उसका हिसाब के बारे में सोचेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। बिरादरान इस्लाम, एक नौजवान अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हुए हैं। लोगों गौर से सुने, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो लोग आते हैं। आकर कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नौजवान है ये, इसके खजूर का बाग मेरे बाग से मिला हुआ है और एक दरख्त इसके बाग के करीब है। मैं अपने एक बाग का, क्या है हमारे उधर कंपाउंड कहते हैं, उसका हदबस्त करना चाहता हूं। मैं इससे वो दरख्त मांग रहा हूं, ये देने के लिए तैयार नहीं है। गौर करना, मांग रहा हूं, ये देने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसको दरख्त दे दो या बेच दो। उसने कहा, अल्लाह के नबी ऐसा कभी नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेच दो या दे दो, इसके बदले में अल्लाह तुम्हें जन्नत में एक दरख्त अता करेगा। अल्लाह अकबर। गौर करना, उस नौजवान ने कहा, फिर भी नहीं दूंगा। महफिल में अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं। कहते हैं, अल्लाह के नबी, ये जो ऑफर मिला है, गौर करना लोगों, हमने माल की हवस में क्या क्या नहीं किया। नौजवानों, सोच करके देखना, गौर करके देखना, यही वो माल है जिसके बारे में मैं और आप दिनों रात सोचते रहते हैं। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, इसने एक फलां बाइक लिया है, मुझे उससे भी अच्छी बाइक लेना है। पैसा नहीं है, क्या करूंगा? फाइनेंस में जाकर के लूंगा। अल्लाह अकबर। फाइनेंस में से अपने माल को उठाऊंगा। बिरादरान, ये मेरा भाई है, घर बनाया है, मैं उससे भी अच्छा घर बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? मैं उसकी जगह है, उसको देने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर एक नौजवान है, आकर कहते, अल्लाह के नबी, ये जो बात आपने बयान की, क्या सिर्फ इसके लिए है या सबके लिए है? जो भी ला करके दे। अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, जाकर कहा, अल्लाह के बंदे, मुझे जानता है मैं कौन हूं? कहा, आपको कौन नहीं जानता? कहा, मेरा एक बाग है, मेरा एक बाग है, उसमें कई खजूरों के दरख्त हैं, एक महल नुमा घर है, पानी का चश्मा है। अल्लाह के बंदो, गौर से सुनो नौजवानों, गौर से सुनो। साहबे रसूल कहते हैं, वो पूरा बाग मैं तुझे दे दूंगा, वो पूरा बाग मैं तुझे दे दूंगा, बस एक दरख्त मुझे दे दे। उससे वो दरख्त लेकर के फौरन अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। जाकर के कहा, अल्लाह के नबी, वो दरख्त मैं उससे लेकर के आया हूं। कहा, कैसे? कहा, वो मेरा पूरा बाग उसको दे दिया। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान के लिए दुआ की उस नौजवान के लिए। क्या कहा? अल्लाह, दुआ की और कहा, अबू दहदा सुन, जन्नतुल फिरदौस में कई खजूरों के दरख्त मेरे अबू दहदा के होंगे। अल्लाह अकबर। बिरादरान, गौर करना, जरा सोच करके देखना, क्या हालात थे, क्या मामलात थे। ये सारी चीजों को समेटते हुए, ये सारी चीजों को लेते हुए मैं आपके सामने यही बात रखना चाहता हूं। नौजवानों के बिगाड़ के असबाब में से ये चौथा रास्ता माल की हवस है। माल की हवस, इस हवस ने नौजवानों को दीन से दूर कर दिया, दीन से दूर, नमाज से दूर, रोजों से दूर, ज़कात से दूर, रिश्तेदारों से दूर। अल्लाह अकबर। एक भाई है, भाई बहन से दूर, भाई बहन से दूर। कई साल बीत गए हैं,
بات نہیں ہو رہی ہے، اس کے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ برادران اور ایک سچی بات کہوں، انشاءاللہ اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ مہاراشٹرا کا ایک سچا واقعہ گزرا ہے۔ بھائی کا انتقال ہوا، سارے رشتہ دار ایک جگہ پر جڑ گئے، سارے رشتہ دار ایک جگہ پر جمع ہوئے۔ رشتہ داروں کے درمیان بات ہوئی کہ جنازے کو عصر کے بعد اٹھایا جائے گا۔ بہن نے کہا کہ میں بھی اس جنازے کے ساتھ چلوں گی۔ غور سے سنیں، بہن نے ضد کی میں بھی اس جنازے کے ساتھ چلوں گی۔ لوگوں نے انکار کیا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہو گئے۔ مغرب کا وقت ختم ہونے کے قریب آ گیا، حالات ہوئی، قاضی کے پاس گئے۔ قاضی صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، لے کے چلیں۔ برادران قبرستان گئے، میت کو قبر میں رکھی گئی، مٹی ڈال کر کے قبر بند کر دی گئی۔ دعا سے لوگ فارغ ہو کے نکلنے لگے۔ بہن قبر کے پاس آ کر کے کھڑی بھی ہے، بہن قبر کے پاس آ کے کھڑی بھی ہے۔ آ کر کھڑی ہو کر کیا کہتی ہے؟ اے اللہ، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو تیرے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ پروردگارا، میرے بھائی کو منو مٹی کے اندر دفن کر دیا گیا ہے۔ اللہ، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں، میری بھائی کے اوپر تیری رحمت کو ایسے دور رکھنا جیسے میرے بھائی نے میرے بابا کی دولت سے مجھے دور رکھ کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! کیا کہا؟ میرے بھائی کو تیری رحمت سے اسے دور کر دے جیسے میرے بھائی نے میرے بابا کی دولت سے مجھے دور کر دیا تھا۔ کیا کرو گے مسلمانوں؟ کیا کرو گے نوجوانوں؟ کیا کرو گی اس چیز کو لے کر کے؟ کیا معاملات ہے؟ برادران اسلام، عزیزان گرامی، اللہ سے ڈرو لوگو، اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ نوجوانوں، یہ کچھ نکات ہے نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب پر میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کی۔ بس اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اس بات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اے غافل مسلم، ہوش میں آ، کیا دل میں ہے کچھ خوف خدا؟ کیا کہا؟ اے غافل مسلم، ہوش میں آ، کیا دل میں ہے کچھ خوف خدا؟ جب تیرا جنازہ نکلے گا اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ سے دعا کرے، اللہ ہم تمام کو پروردگارا تیرے مبین کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں شمع محمدی کا پروانہ بنا دے پروردگارا۔ جب تک ہم تمام نوجوانوں کو زندہ رکھ، خدایا تیرے لیے جینے اور تیرے لیے مرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ آخری کلمہ ہماری زبان پر شہادت اللہ الہ الا اللہ کا جاری فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادران محترم، جیسا کہ میں نے ابتدا میں اپنے ایک رشتہ دار کے سلسلے میں کہا، اب دعا کریں اللہ ہمارے پھوپھی کی مغفرت فرمائے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ یہ تھے ہمارے مولانا عمر فاروق محمدی، جو کہ نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب اور اس کی اصلاح کے عنوان پر بہت ہی بہترین باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ محترم حضرین، یہ بات جانتے چلیں کہ نوجوان ہر امت ترقی یا زوال کا بنیادی جو ہے رکن ہوا کرتے ہیں، یہ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو لہذا ہم نوجوانوں نے جو مولانا محترم سے اس عنوان پر بہت ہی ہم نے عظیم کلمات، عظیم باتیں، عظیم نصیحتیں ہم نے سنی ہیں، ہم یہ عہد کر کے چلیں کہ ان تمام باتوں پر عمل کریں، ضرور کوشش کریں گے۔ شاعر نے کہا، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ محترم حاضرین، تو لہذا ہمیں جو اخلاقی برائیاں یا جو بگاڑ آ چکا ہے، ہم اس کی اصلاح پر